السلام علیکم جماعت ہم امید ہے کہ آپ سب گھروں میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 7 ہے، اور پچھلے ہفتے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لوح اور قالین سبق شروع کیا تھا۔ لوح اور قالین میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تجمل شخص ہوتا ہے جو ایک سرمایہ دار ہے۔ وہ ایک غریب مصور اختر کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی نیک نیتی بڑھاتا ہے، نیک نامی بڑھاتا ہے، اور حقیقت میں اختر کے فن کا استعمال کرتا ہے۔ آج اسی چیپٹر کی ہمارے پاس ہے عبارت نمبر 8۔ عبارت نمبر 8 دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ آپ کے پاس عبارت نمبر 8 ہے۔ اس عبارت کی تشریح دیکھیں کہ مصنف بتاتے ہیں، اختر تجمل سے کہتا ہے کہ پچھلے 1.5 برس میں جو تصویریں میں نے تمہیں دی ہیں، یہ تمام تصویریں، ان میں سے کوئی تصویر بھی میں نے نہیں بنائی۔ تجمل کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ سب تصویریں تمہاری ہیں اور تم نے بنائی ہیں، اور تم مجھ پر یہ کس قسم کا انکشاف کر رہے ہو؟ ان میں سے کوئی تصویر بھی تمہاری نہیں۔ یہ بات اگر کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ اختر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ذہنی کوفت سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، یہ دھوکہ دہی اب زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ تجمل کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اختر تجمل کو بتاتا ہے کہ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو آپ نہ سمجھ سکیں۔ بہت کم لوگ مجھ سے واقف تھے، میں بہت ہی غریب تھا، گمنام تھا اور غیر معروف مصور تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے بہت سی تصویریں بھی بنائی تھی جن میں کسی قدر نہیں تھی۔ تمام کی تمام تصویریں پرانا سامان بیچنے والی کباڑیوں کی دکان پر انتہائی سستے داموں فروخت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد آپ یہ حوالہ لگائیں گے، غربت فن کو مذاق بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کی اگلی حصے کی تشریح کریں گے، اور اس کو اینڈ پہ آ کے اختر جو ہے وہ تجمل سے یہی کہتا ہے کہ میں بہت ہی غریب اور سادہ تھا، لیکن تم نے میرے لیے ایک وسیع کمرہ بنایا، مجھے زندگی کی تمام سہولتیں دیں، جس کی وجہ سے میں دنیا کے مسائل اور الجھنوں سے بے نیاز ہو گیا۔ اس کے آخر میں آپ لگائیں گے کہ مال و دولت انسان کو بے فکر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ عبارت نمبر 9 آپ کے پاس ہے۔ میں سمجھنے لگا کہ آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں، دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں بھی ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے۔ یہ عبارت ہے آپ کے پاس، اس کی تشریح دیکھیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اختر تجمل کو بتاتا ہے، میری زندگی انہی غربت اور افلاس کے حالات میں گزر رہی تھی۔ اچانک ایک تصویروں کی نمائشگاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی، اور آپ نے میری تصویروں کو پسند کیا اور مجھے دعوت دی کہ میں غربت کی چکی سے نکل کر آپ کے پاس آ جاؤں تاکہ تسلی سے فن کی خدمت کر سکوں۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک کمرہ بھی میرے لیے مخصوص کر دیا۔ میں آپ کے حسن سلوک سے بہت زیادہ متاثر ہوا، میری نظر میں آپ بہت اچھے انسان تھے۔ یہ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، فنکار اپنے فن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے آخر تک لکھنا ہے کہ وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے، ایک مثالی ہستی تھے جس کی تعریف صرف ان کے قصوں اور کہانیوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر آپ نے عبارت نمبر 9 کا آخری حوالہ لکھنا ہے، منافق لوگ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر کمزور طبقے کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس عبارت نمبر 10۔ عبارت نمبر 10 ہے، آپ مجھے نواز رہے ہیں مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی یعنی معاشرے کو بتانا چاہتے تھے۔ یہ ہے عبارت نمبر 10۔ مصنف کہتے ہیں کہ اختر تجمل کو بتاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس پر اختر یعنی تجمل کی تمام حقیقت کھل گئی کہ یہ جو اتنے اس پر مہربان ہے وہ کیوں مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اتنی زیادہ عجیب پروری اور سرپرستی میں بھی تجمل کا اپنا مقصد پوشیدہ تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے حوالہ لکھنا ہے، فنکار اپنے فن کی توہین نہیں برداشت کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے آخر تک اس عبارت کی تشریح کرنی ہے کہ اگر آپ میری مدد کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص مقصد تھا، اور آپ سب کو یہ تاثر دے سکو کہ اختر جتنی بھی تصویریں تخلیق کر رہا ہے یہ اس کی سرپرستی کی وجہ سے۔ پھر آپ نے اینڈ تک اس کو دیکھنا ہے کہ شان و شوکت اور دکھاوے کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال میں لا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ حوالہ لکھنا ہے، مجبوریاں فن کو نیلام کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟